مجھے دو موضوعات پر کچھ نشستیں کرنی تھیں، بلکہ کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کانٹیکسچویلٹی کا مسئلہ، کہ وہ یعنی کانٹیکسچویلٹی آف ڈیوائن ٹیکسٹ، تو یہ ایک بڑا موضوع ہے، اس پہ بات کرنی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرلل سوشالوجی آف ریلیجن اور سائیکالوجی آف ریلیجن، اس پر بھی کچھ نشستیں کرنی ہیں۔ تو آج جو ہے وہ گویا ہم سوشالوجی اینڈ سائیکالوجی آف ریلیجن کے سلسلے کا آغاز کریں گے، لیکن یہ آغاز ایک تھوڑا سا ترتیب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوگا۔ وہ ہوا یہ کہ کل غالباً ایک نہایت محترم صاحب علم اور مخلص دوست نے کچھ ایسے سوالات اٹھائے ہیں جن کا جواب دینا میرے لیے مفید ہے اور ضروری بھی ہے۔ اور وہ اس موضوع سے کئی طرح کا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ تو وہ ہے کہ میرے دوست کو میری کچھ باتوں سے احساس ہوا کہ ان باتوں کا منفی اور تخریبی مطلب نکالا جا سکتا ہے، یا یہ باتیں جس عنوان سے کی جا رہی ہیں وہ تصور اور وہ خیال جو ہے وہ نہایت بدنما، غیر اخلاقی، بلکہ غیر انسانی اور غیر مذہبی مظاہر پیدا کر رہا ہے۔ تو تم ایک مشترک عنوان کو اختیار کر کے جب اسے دینی ضرورت بناؤ گے تو اس سے ان لوگوں کو تقویت پہنچے گی جو اسی عنوان کی آڑ میں منفی اور منفی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ تو وہ موضوع ہے غیرت کا۔ تو آج کی جو طے شدہ موضوعاتی نشست کا آغاز جو ہے مجھے انہی استفسارات سے کرنا ہوگا، اور ان استفسارات یا ایک مفہوم میں دوستانہ اور خیر خواہانہ اعتراضات کا فوری سبب جو ہے ایک حالیہ واقعہ بنا ہے۔ تو وہ واقعہ مختصراً یہ ہوا کہ ایک صاحب جو خود کو خوش فہمی اور غلط فہمی کی معروف انتہاؤں کو بھی پار کر کے فلسفے کا ماہر سمجھتے ہیں، اور یہ ضد بھی کرتے ہیں کہ ان کے اس دعوے یا ان کی اس غلط فہمی کو مانا جائے۔ تو چلو اتنا ہوتا تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں جیسے انوری نے کہا نا کہ فلسفہ کے اکثرش باشد صفا، کہ فلسفہ ایک لفظ ہے تو اس کا اکثر جو ہے یعنی اس کے 3 حروف، یہ 5 حروف پر سے بنا ایک لفظ ہے، اس کے 3 حروف یعنی اس کا اکثر وہ صفا ہے، یعنی جہالت۔ تو خیر اس طرح کے فلسفے کے یقیناً یہ ماہر ہیں، بلکہ اگر کہیں تو ماہر اعظم بھی ہو، میں مان سکتا ہوں۔ لیکن یہاں تک معاملہ رہتا تو ٹھیک ہے، آدمی کو زندگی میں کچھ ہنسنے کے مواقع چاہیے، تو ایسے لوگوں کا بہت مثبت کردار اس پہلو سے ہوتا ہے کہ ہنسنے کے مواقع دے دیتے ہیں۔ اور آج کل جو ایک عجیب طرح کی سنجیدگی لوگوں پہ طاری رہتی ہے، اس سنجیدگی سے بھی کچھ دیر کے لیے چھٹکارا ملتا ہے، اور آدمی اپنے آدمی ہونے کو گویا کچھ دیر ہی کے لیے صحیح پہچان لیتا ہے، تجربہ کر لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسے لوگ بہت زبردست اور اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ انتہائی بدتمیزی اور نہایت دریدہ دہنی سے
اسلام اور اس کے عقائد و شعائر مطلب توحید، رسالت وغیرہ کتاب اللہ پر جو ہے وہ چاند ماری کرتے رہتے ہیں، بہت بازاری انداز سے اسلام سے اس کے تمام محتویات سمیت اظہار نفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس میں ان کی ساری شہرت اس حرکت کی بنیاد پر ہے۔ تو ان صاحب نے، ان خود ساختہ فلسفیوں نے میرے کسی لیکچر سے ایک فقرہ نکال کر اسے اپنی وال پہ لگا دیا، اس اعلان کے ساتھ کہ دیکھو مذہبی ذہن کتنا پست، کتنا گھٹیا اور کتنا پسماندہ اور کتنا بے عقل ہوتا ہے۔ یعنی میرے اس قول کو انہوں نے مذہبی ذہن کی پستی کا ایک ثبوت یا نمونہ بنا کر پیش کیا۔ وہ اٹیک صرف مجھ پر ہوتا تو ظاہر ہے کوئی بات ہی نہیں۔ تو وہاں اس پوسٹ کے نیچے مطلب اس ماحول میں ایک مذہبی شہرت رکھنے والے بھی جیسے ان کے شامل باجا ہو گئے، اور میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے قوال پارٹی ہوتی ہے نا، تو اس میں کچھ لوگوں مدارج ہوتے ہیں کہ ایک مرکزی قوال ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اس کا نائب قوال ہوتا ہے جو اس کے برابر میں پہلو ہی میں بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے، ان دونوں کے پیچھے طبلہ بجانے والا ایک ہوتا ہے، وہ طبلہ بجاتا رہتا ہے آرکیسٹرا کی مناسبت سے، اور پھر اس کے ساتھ دو لڑکے سے ہوتے ہیں جو موقع بموقع یعنی طے شدہ مواقع پر تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ تالیاں قوالی کے مجموعی آہنگ کا حصہ ہوتی ہیں، تو ان کے ذمے صرف تالیاں بجانا نہیں ہوتا، ان دو لڑکوں کے یا دو آدمیوں کے ذمے صرف تالیاں پیٹنے کے لیے نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ ان میں سے بیچ بیچ میں ان میں سے ایک قوال کے کسی آدھے مصرے یا کسی ایک لفظ یا کسی ایک نیم ملفوظ تان میں تان ملاتا ہے، ویسے ہی زور سے بولنا زور سے جیسے وہ آواز میں آواز ملاتا ہے۔ قوال خاموش ہوتا ہے، ڈپٹی قوال بھی خاموش ہوتا ہے، اور پیچھے بس وہ ایک ان دونوں میں سے ایک وہ قوال نے جو پڑھا ہوا ہے آخری ٹکڑا، اس کو بہت زور سے اور لمبے سانس کے ساتھ دہراتا ہے۔ تو یہ جو کردار ہے، یہ صاحب جو خود کو عالم دین و مفکر اسلام کا منصب خود ہی دیے بیٹھے ہیں، یہ صاحب قوال پارٹی میں تالیاں بجانے اور اس طرح کی ادھوری سی تان بلند کرنے والے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو اب مجھے جو رد عمل دینا تھا وہ ظاہر ہے کہ تند رد عمل دینا تھا، تو میرے اس تلخ اور تند رد عمل کی لپیٹ میں وہ صاحب بھی آ گئے جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کی تان سے تان ملا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اور انہیں اتنا احساس نہیں ہوا کہ یہ آپ ایک مذہب کے جیسے تیسے نمائندے کو، ایک ایمان رکھنے والے پر یہ جو سنگ باری ہو رہی ہے، آپ اس میں اس کا ساتھ تو نہ دینا، آپ الگ سے اس فقرے میں جو لغویت اور جو جہالت ہوگی وہ آپ الگ سے واضح کر دیں کہ دیکھو اب ایسے ایسے جملے لوگ کہتے ہیں کہ ملحدین اور جو استہزاء کرنے والے بدتمیز لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا کر صحیح علم رکھنے والوں کو بھی بے عزت کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، چلو الگ سے کر دیتے ہیں سر آنکھوں پر۔
تو لیکن یہ کہ وہ وہاں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور بہت جیسے خود سند بن کے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ یہ شخص تو یہ جہالت بھی کرتا ہے۔ تو اب جب ظاہر ہے کہ مذہب کی توہین و تحقیر کرنے والے کو کوئی مذہبی کہلانے والا شخص کسی بھی نوع کی تقویت پہنچائے گا تو اس حمیت دینی کا وہ بھی نشانہ بن کر رہے گا، اور یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ظالم لوگوں سے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پہنچے گی۔ تو خیر میرے حجویہ جواب پر، جس میں میں نے ادیب ہونے کا بھی جیسے ایک ناکام یا کامیاب مظاہرہ کیا تھا، اس پر ملحدین نے، یعنی جن پر وہ حملہ میں نے کیا تھا، ملحدین نے اتنی لعن طعن نہیں کی جتنی کہ تخلیص دین یعنی پیوریفیکیشن آف اسلام کے دعوے دار ایک مخصوص حلقے سے تعلق رکھنے والے کئی بااخلاق داعیوں کی طرف سے ہوئی۔ مطلب یہ زیادہ حساس ثابت ہوئے ملحدوں کے بھی مقابلے میں۔ تو اب میرے اس عمل کو ان لوگوں کی طرف سے، ان مفتیوں کی طرف سے، ان مصلحین اخلاق کی طرف سے، ان مفکرین اسلام کی طرف سے خلاف دین بتایا گیا، اور پھر یہ کہ وہ کیونکہ غصے میں تھی، حجو تھی، تو اس حجو کو میرے جھوٹے صوفی ہونے کا ثبوت بنایا گیا کہ یہ جو صوفی بنتا تھا تو صوفی تو بالکل غیرت ویرت کہاں ہوتی، صوفی تو ایسے ہی ہر ایک سے ہنس ہنس کے ملتے ہیں، کسی کو رد نہیں کرتے، باب مسلمان اللہ اللہ، باب رحمن رام رام، یہ صوفیوں کا چلن ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے تصوف کی کمر توڑ دی گئی ہے کہ نہیں تمہیں کیا اس سے بحث اور اس سے نفرت اور اس سے عداوت اور اس سے لڑائی، تمہیں کیا ہے، وہ ابو جہل سے حمزہ لڑیں گے، علی لڑیں گے، تو ہم لوگ تھوڑی اس کام کے لیے ہیں، ہم تو اللہ سے براہ راست رابطے میں رہیں گے، اور مخلوق کو بندگی اور ہدایت کے پیراڈائم میں نہیں بلکہ آدمیت کے اور اللہ کے کنبے کے ہونے کے ریفرنس میں دیکھیں گے۔ تو یہ سب سنا کے صوفیوں کو تو کنارے لگا دیا گیا۔ اب یہ علماء میں داخل کی جا رہی ہے اس طرح کی صلح کل طبیعت اور وسیع المشربی، کہ اب ہوتا کیا ہے کہ اس حلقے ہی کا میں کہہ رہا ہوں جن صاحب کو میں نے جن پہ غصہ کیا، اور اس غصے کو میں اپنی نیکی سمجھتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں بہت روادار، بہت وسیع المشرب، کسی بھی بات پہ انہیں غصہ نہیں آتا، ہر بات سننے کو تیار ہیں، اور ہر بات کہنے کی ان کے آگے آزادی ہے، اور وہ عالم ہیں اور مقتدائیت پہ ہیں۔ مثال کے طور پہ تو وہ عالم مقتدی اپنی تعریف تو کروا لیتا ہے کہ ارے بڑے روادار ہیں، بڑے بااخلاق ہیں، دیکھو لوگ توہین رسالت پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم نے 10 مرتبہ ان کے آگے توہین رسالت کی اور یہ مسکراتے رہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی تو جیسے اپنی پوزیشن تو بہتر کروا لیتے ہیں اپنے دین کو نہ ماننے والوں کی نظر میں، لیکن یہ کہ یہ دین کو نہ ماننے کا گویا ایک جواز فراہم کر دیتے ہیں
کہ ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، میں بھی آزاد ہوں، آپ فری ول ہے اور دنیا آزمائش پہ بنی ہے، انکار اور اقرار دونوں کا مساوی حق ہے ہر شخص کو، صبح چاہے مسلمان ہو رات کو اسلام سے نکل جائے وغیرہ وغیرہ. یہ سارے بڑے بڑے واقعات اور سارے بڑے بڑے جو مفسدات اور مسائل ہیں، یہ سب جو ہے یہ وہ حلم سے، تحمل سے، خنداں پیشانی سے سن لیتے ہیں اور پھر جواب بھی دیتے ہیں کہ بھئی خدا کو نہ ماننا ٹھیک نہیں ہے، خدا کو ماننا ہے، اس کے یہ دلائل ہیں. وہ دلائل بچکانہ ہوتے ہیں اور ان دلائل کا ایک کمیٹڈ اور کمپیٹنٹ ملحد پر کوئی سرے سے اثر نہیں پڑتا. وہ بس اتنا ضرور اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ تمام مولویوں کے لیے اس کے دل میں جو ایک دشمنی ہوتی ہے اس میں ایک استثناء پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ تعریف اس انداز سے کرتا ہے کہ یار مولوی تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، یعنی وہ ملحد ہونے الحاد کے اظہار پہ غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ہیں وہ صاحب جنہوں نے بہرحال ہمارے تصور اخلاق اور ہمارے تصور انسان کو اس کے ایسنس کے ساتھ قبول کر لیا ہے، جسے مولوی رد کرتے رہتے ہیں. تو وہ بس آپ کی واہ واہ تھوڑی سی، جیسے وہ ایک ہوتی نا رعایتی واہ واہ، وہ کرتے ہیں اور باہر نکل کے آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. صرف اتنا ہے کہ بھئی سماجی تعلق چلو ان سے رکھا جا سکتا ہے، اگر وہ کمیٹڈ ملحد ہے، کمپیٹنٹ ایتھیسٹ ہے، تو یہ نہیں. یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مارکیٹ ہے، ایک بڑا بازار ہے، اس میں نئے دکاندار جب اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں اور بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، اور جو پرانے دکاندار ہیں جن کے کاروبار پہ یہ نیا والا اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو اب دنیا ایک بازار سا ہے سب، اس میں پرانا جو روایتی لوگ ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ متجدد ہیں، اور ان کو اپنی رائے اور اپنا مشرب وغیرہ قبول کروانے کے لیے، یعنی اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے خوش اخلاقی برتنی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں ایک کارپوریٹ نظام تعلق اور تصور اخلاق کے تابع ہیں. ان کی کوئی نظریاتی اساس نہیں ہے، یعنی صرف مذہبی نہیں، ہر قیمت پر تحمل اور حسن خلق یہ مداہنت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے سیریسلی اور پیشن کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں رکھتے. تو اب اس حلقے کی طرف سے جب نصیحتیں سننی پڑتی ہیں اور بڑے میٹھے میٹھے اور سرپرستانہ لفظوں میں، یا یہ کہ وہ نوجوان ہے تو وہ جوابی حملہ کرتا ہے کہ اس کی حقیقت اصلیت کھل کے سامنے آ گئی، یہ سب ڈھونگ تھا اس کا تصوف وغیرہ، یہ بھی انہی لوگوں نے کہا. تو وہ مطلب ناقابل فہم اور ہے اور ناقابل قبول بھی ہے. تو اخلاق کی اصل ہے تعلق باللہ کی اساس پر اپنے سارے نظام تعلق کو خیر، حق اور حسن کے اصول پر چلانا. تو خیر سب کے لیے خیر خواہی، حسن سب کے لیے ہماری بات کا پرکشش ہونا، یعنی اس کی کوشش کرنا. حق کا مطلب یہ ہے کہ خبردار، یعنی یہ صرف حسن نہیں ہے، یہ صرف خیر نہیں ہے،
حق سے مشروط ہو کر خیر خیر ہے اور حسن حسن ہے۔ تو یہ والی جو ایک ریلیجس سائیکی ہے اور آفاقی ہے، صرف اسلام سے خاص نہیں ہے، یہ فطرت دینی کا ملکہ ہے، اس کا بنیادی جذبہ ہے کہ حق قوت کے ساتھ، خیر خیر خواہی کے ساتھ، حسن کشش کے ساتھ۔ تو آپ چیزوں کو، آپ حق کو گونگا کر رہے ہیں، آپ حق کو کا جو فرقانی رول ہے اس پوری اسکیم میں ایک مصنوعی اخلاق کی آمیزش کر کے اس کی روح نکال رہے ہیں۔ تو یہ نہیں، اب یہ انشاءاللہ کسی اور وقت کروں گا، لیکن یہ کہ وہ لوگ جو مجھے نصیحتیں کر، وہ میں نے بے وقوفی کی تھی، وہ الگ بات ہے۔ وہ میرے دوستوں نے مجھے کہہ دیا کہ تم نے بہت حماقت کی، اور میں نے مان لیا، بس ٹھیک ہے، اسے بے وقوفی کہہ دو، اسے وقت ضائع کرنا کہہ دو، لیکن اسے خلاف دین کہنا اور خود عجیب سا جو ریسیپشنسٹ یا انشورنس ایجنٹ والا اخلاق اختیار کر کے اس کی طرف ہمیں بلانا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خیر وہ اس میں بہرحال وہ ہوا، تو اس میں یہ جو ہے ہمارے یہ جو مکرم اور محترم دوست، ان کو بھی ظاہر ہے کہ میری خیر خواہی میں کچھ فکر مندی لاحق ہوئی جو میرے ہی فائدے کے لیے تھی۔ تو انہوں نے کچھ باتیں جیسے سوالیہ نشان بنا کر میری اصلاح یا وضاحت کے لیے مجھے بھیج دیں۔ تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال کرنے والے کی پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور میں جواب دینے والی گدی پہ بیٹھ گیا ہوں، بالکل نہیں۔ یہ جو صاحب ہیں جن کے استفسارات کا اب میں کے جواب میں اپنے معروضات پیش کروں گا، یہ علم میں، اخلاق میں، عمل میں مجھ سے بہت آگے ہیں، اور یہ بلا تصنع اور بلا تکلف کہہ رہا ہوں۔ تو خیر ان کی جو پہلی چیز، پہلا جو استفسار یا پہلا نکتہ، یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری رائے جو میری سمجھ میں آئی ہے، اس رائے کے مطابق غیرت ایمانی، ایمان لانے کے بعد ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ تقاضا دین کے علم کے حصول سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ آپ نے فرمایا، میں نے کوٹ کر دیا۔ اب اس کے جواب میں میری عرض یہ ہے، مطلب جیسے میں فرض کر رہا ہوں کہ ان سے کلام کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہ آپ کے اس فقرے سے جو واضح ہو رہا ہے فوری طور پر، وہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے۔ غیرت دینی اور علم دین میں تقدیم و تاخیر کا سوال اٹھ جائے، اگر اٹھ جائے تو پھر میں یہی رائے دوں گا کہ پہلے حمیت پھر تحصیل علم، کیونکہ حمیت ایمان کی صداقت ہے، تو ایمان کی سچائی پر سمجھوتا کر کے دین کا علم بے معنی چیز ہے۔ تو ان معنوں میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ افضل و مفضول کی یہ بحث ہے، کمتر اور برتر کی بحث ہے، یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا فطری اثر یہ ہے، اللہ کو پورے تیقن، پوری آمادگی، پوری قوت تسلیم کے ساتھ مان لینے کا پہلا بدیہی اور فطری اثر اور نتیجہ جو ہے اسے کہیں گے حمیت۔ حمیت جیسے ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ حیا بڑا وصف ہے،
تو وہی حیا کا سمجھے مردانہ ورژن حمیت ہے۔ تو ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ حمیت وہ پیشن ہے جو ایمان باللہ میں سچائی پیدا کرتی ہے، جو مجھے سچا مومن بناتی ہے، اور اس ایمان کو مزید ترقی دینے، مزید تکمیل اور اطلاق کے سفر اور کے مراحل طے کروانے کے لیے پھر علم کی ضرورت ہے۔ تو مبارک ہے وہ جس نے ایمان کا فطری تقاضا پورا کرتے ہوئے دین کے علم کی تحصیل کی، تاکہ میں صادق بھی بنوں اور دین میں کمال کے راستے پر متحرک بھی رہوں۔ یہ پوری بات ہے۔ تو جیسے صحابہ کا عام مزاج تھا کہ وہ علم کہتے تھے جب موقع آئے گا، یعنی عملی ضرورت پڑے گی تو ہم یہ مسئلہ بھی معلوم کر لیں گے، پہلے جو معلوم ہے اس پہ عمل کر لیں۔ تو ان معنوں میں ہے، اس کو بہت زیادہ ایکڈیمک دعویٰ نہ سمجھا جائے، نہ بنایا جائے۔ تو اس کے علاوہ دوسری بات یہ میں نے نوٹس نیچے لکھ رکھے ہیں کہ حمیت جو ہے وہ عام مطالبہ ہے، اس میں استثناء نہیں ہے، اس سے ایمان کے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو میری غلط فہمی، میری علمی غلطی میرے ایمان کے سچے اور جھوٹے ہونے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن حمیت میں کمزوری ایمان میں کمزوری ہے براہ راست، اور حمیت جو ہے اگر نہ ہو تو ایمان ہونا ایک واہمہ ہے۔ تو ان معنوں میں حمیت عام تقاضا ہے، ہر صاحب ایمان مکلف ہے، ہر صاحب ایمان پابند ہے کہ وہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کو ماننے کے پہلے داخلی حق کو ادا کر دے جو فطری طور پہ ادا ہوتا ہے۔ مطلب اس میں مراحل نہیں ہیں، اس میں خاص صلاحیتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ آدمی کے اندر جو ایک ملکہ تعلق ہے وہ بلا استثناء جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور اسی کے حرکت میں آنے سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے آپ سے تعلق حقیقتاً ہے یا نہیں ہے۔ تو ان معنوں میں تعلق باللہ کا ایک فطری شاہد جو کسی کے لیے ذہنی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے قلبی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے طبعی ہو سکتا ہے، اپنی اپنی مضبوطی کے سینٹرز کے مطابق۔ تو اس کے بغیر تو ایمان بے معنی ہے نا، ناقابل، آپ خود میرے لیے ناقابل قبول ہو جائے گا۔ تو جب کہ حمیت عام ہے اور علم خاص ہے، علم کچھ لوگوں سے طلب کیا جاتا ہے کیونکہ علم کے لیے پیشگی کوالیفیکیشنز درکار ہیں جو سب میں یکساں نہیں ہیں۔ تو علم خاص ہے، مطالبہ ہے، کچھ لوگوں سے ہے، حمیت ہر صاحب ایمان سے طلب کی گئی ہے۔ ایک تو یہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ غیرت ایمان کی روح ہے، تو دوسرے یہ اب میں تھوڑا اس کو جیسے علمی بنانے کی اپنے بس بھر کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان کیا ہے، کہ میرا وجود بندگی وہ تعلق باللہ کی بنیاد پر تعمیر ہو جائے۔ اللہ نے مجھے فطرت بندگی پر پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے حقیقت بندگی کو فنکشنل بنا کر جو ہے وہ ودیعت کیا ہے۔ تو جب میں ایمان لاتا ہوں
تو میرے تمام فطری آئیڈیلز ایکچولائز ہو جاتے ہیں، ایک باطنی حیات پیدا کر لیتے ہیں۔ تو وہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان وجود بندگی کی تعمیر کرتا ہے، اور اگر یہ تعمیر شروع نہیں ہوتی، یہ تعمیر کم اور زیادہ ہو سکتی ہے مختلف افراد میں، لیکن جہاں یہ تعمیر شروع ہی نہیں ہو سکی تو پھر وہاں ایمان نہیں ہے۔ اور یہ ایمان جو مجھے چاہتا ہے کہ میں بندگی کو اینٹیفائی کر لوں، تو یہ اس لیے ہے کہ مجھے شعور بندگی جو میری فطرت میں رموز کی طرح ہے، اسرار کی طرح ہے، وہ تفصیل کے ساتھ مجھے نصیب ہو جائے، یعنی شعور بندگی نصیب ہو جائے، وہ شعور بندگی جو حصول علم کا مقصود واحد ہے، یعنی دینی علم کا مقصود واحد ہے کہ میرے اندر اللہ سے سند پایا ہوا، اللہ کے بتانے سے وجود میں آیا ہوا شعور ابدیت پیدا ہو جائے۔ یہ علم کی غایت قصویٰ مقصود واحد ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر حمیت، یعنی جس کو آپ نے بجا طور پہ ایمان کی روح فرمایا، تو اگر غیرت نہ ہو، حمیت اگر مقدم نہ ہو، یعنی ایک سیکوینس میں زمانی تقدیم و تاخیر کے پہلو سے اگر حمیت مقدم نہ ہو تو علم دین کی جو ہے وہ اپنی علم دین حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم دین کی سرٹن کوالیفیکیشن، پری کوالیفیکیشن یہ نصیب ہی نہیں ہوگی، تو کہاں کا علم دین حاصل ہوا؟ تو ایک تو یہ کہ اس کی علمی اہمیت بھی بہت ہے، دوسرے یہ کہ جس چیز کو ہم شعور بندگی کہہ رہے ہیں، مطلب عام مفہوم میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ چیز مجھے جیسے میرے ذہن میں ایک مستقل فہم اور ادراک کی طرح حاضر رہے، موجود رہے، اور ذہن کی تمام حرکتوں میں اس ادراک کی آمیزش رہے، ذہن کی تمام حرکات اس ادراک کے سائے میں اور اس کی رہنمائی میں ہوں۔ یہ ہے مذہب کا تصور علم۔ تو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بس یہ ریئلائزیشن، یہ اسٹیٹ آف ریئلائزیشن جو ممکن ہے کہ ہر وقت مستحضر اور محسوس نہ رہے، لیکن جیسے ہی موقع آئے ویسے ہی یہ بلا تکلف خود کو نمودار کر دے۔ تو یہ سادہ سا مفہوم ہے اور اس میں کوئی اصطلاحی پیچیدگی نہیں ہے۔ تو اس سادہ سے مفہوم میں شعور بندگی علم سے مشروط نہیں ہے، علم سے کمال حاصل کرتا ہے، تاثیر بڑھ جاتی ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، بندگی کے زیادہ اونچے مراتب طے ہو جاتے ہیں، یہ سب ہے، لیکن بیسیکلی جوہری طور پر شعور بندگی عالم ہونے سے مشروط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک متبحر عالم شعور بندگی میں ایک ان پڑھ مسلمان سے بہت پیچھے ہو۔ اسی طرح علم دین جو مطلب میرا خیال ہے کہ ہم بات مذہبی علم پہ کر رہے ہیں، تو علم دین جو ہے وہ اپنی حقیقت میں بھی اور غایت میں بھی، یعنی اپنے اوریجن میں بھی اور اپنے اینڈ میں بھی،
اپنے اول و آخر میں وجود بندگی اور شعور بندگی کی وحدت اور آئیڈینٹی یعنی عینیت کا مطلق، مستقل، ان چیلنجبل اور یقینی ادراک ہے، یعنی مسلمہ ہے۔ تو یہ ہے علم دین۔ علم دین کوئی رٹا لگانے سے، لغتیں حفظ کرنے سے نہیں آتا۔ تو علم دین یہ میتھڈ آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ شعور کو محبت اور خشیت کے آداب سے مانوس کرتا ہے ذہن کو۔ تو وجود بندگی اور شعور بندگی کی عینیت اور وحدت ادراک میں آ جائے اور حال بن جائے، یعنی میرے طبیعت میں راسخ ہو جائے، تو یہ کمال ہے، یہ کمال بندگی ہے جو محض وجود بندگی اور محض شعور بندگی سے زیادہ ہے۔ تو یہ عالم ہے، صاحب علم وہ جس کا ہر شخص جو ہے حسب ضرورت جو ہے، جس کی طرف رجوع لانا وہ ہر شخص پر واجب ہے بشرط ضرورت۔ تو اسی کو تھوڑا سا آگے کر کے کہتا ہوں، کیونکہ اس میں سوال تک محدود نہیں ہوں، میں تو اپنے دوستوں کی باتوں کو گویا وہ فصول اور ابواب کی طرح بنا رہا ہوں کہ ان کی باتوں سے یہ فائدہ مجھے پہنچا ہے کہ میں کچھ باتیں ان کو حوالہ بنا کر یا بہانہ بنا کر کہہ سکوں۔ تو اب میرے وجود بندگی یعنی ایمان میں سچائی، اس کا یا ایمان کی آئیڈینٹیفیکیشن، تو یہ جو ہے اس وجود بندگی کا مرکزی حال حمیت ہے، اور شعور بندگی کو جو ہے یہی حمیت میرے شعور بندگی کو مجھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، مجھے غافل نہیں رہنے دیتی۔ تو حمیت مجھے بے وفائی کے ارتکاب سے روکتی ہے اور غفلت کی دھند سے متاثر نہیں ہونے دیتی۔ یہ حمیت ہے، یہ صرف علم نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو ان معنوں میں مطلب اس پہلو سے علم حمیت سے مشروط ہے، حمیت علم سے مشروط نہیں ہے، علم دین حمیت دینی سے مشروط ہے۔ تو ان میں نسبت ہوگی کہ بیج اور درخت کی نسبت ہے یا درخت اور اس کے پھل کی نسبت ہے۔ اگر حمیت درخت ہے تو علم اس کا پھل ہے، تو ظاہر ہے کہ پھل درخت کا منتہا ہوتا ہے اس کے مرتبے کا، وہ دوسری باتیں ہیں، لیکن درخت کے بغیر پھل نہیں آتا، بیج کے بغیر، ذرا سے بیج کے بغیر درخت نہیں اگتا۔ تو اس میں دوسرا انہوں نے بہت اچھا مسئلہ اٹھایا ہے، بس اللہ ان کو اس کا بہترین اجر دے ہمارے دوستوں کو۔ فرماتے ہیں دینی غیرت کے اظہار کی حدود کیا ہیں، اس کی باؤنڈریز کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اپنی جگہ پر مستحسن ہونے کے باوجود یہ جذبہ بالقوہ پوٹینشیلی بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کے بھیانک نتائج اپنے ملک میں دیکھے ہیں۔ کیا جب کہ ہم غیرت ایمانی کے اظہار کے تباہ کن نتائج دیکھ چکے ہیں، بہتر نہ ہوگا کہ ہم اس کے اظہار کی حوصلہ شکنی کریں یا کم از کم حوصلہ افزائی نہ کریں؟
تو یہ کوٹیشن پوری ہو گئی، مطلب کو ان کوٹ۔ اب اس کے حوالے سے میں اپنی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ دینی غیرت اللہ کی محبت اور خشیت سے پیدا ہوتی ہے، دل کی نرمی سے پیدا ہوتی ہے، سختی سے نہیں۔ اور وہ جو ایک اصول ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یا الحب للہ والبغض للہ، یہ حب اور عداوت دونوں ہی حمیت دینی کا سبب بھی ہیں اور نتیجہ بھی ہیں۔ حمیت کے بغیر اللہ سے محبت نہیں، حمیت کے بغیر اللہ کے دشمنوں سے عداوت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو یہ، ہاں یہ اور اس کا اظہار یعنی غیرت دینی یا حمیت ایمانی، اس کے اظہار کے جو حدود ہیں، جیسے ہمارے محترم فرما رہے ہیں کہ حدود کیا ہیں، تو اس کے اظہار کے حدود قرآن اور افعال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعیت کے ساتھ طے شدہ ہیں۔ مطلب یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ ہم اپنی طرف سے لا کر اور اس کو ایک بہت بنیادی واجبات دینی میں داخل کر دیں۔ قرآن ہو، حدیث ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح ہوں، صحابہ کی زندگیاں ہوں، بعد کے ادوار ہوں، ان سب سے حمیت کے حدود اور حکمت کے موارد سب طے شدہ ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے آپ ہم سے، ہمارے دوست ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، امید ہے کہ اگلی مرتبہ وہ شاید پوچھیں کہ کہاں طے شدہ ہیں، تو پھر میں انہی سے کہوں گا کہ ہم جن آیتوں کو اپنی سند بنا سکتے ہیں وہ آیتیں ہمیں بتا دیجئے، کیونکہ وہ آپ پہ بتائیں گے کہ ہم نے اسے غلط سمجھا ہے، پھر ہم غلط اور صحیح سمجھ پہ بات کریں گے۔ تو اب ایک حلقہ ہے نا جو قرآن سے کوئی بھی مثال دو وہ خدائی فوجدار بن کے کہتا ہے کہ آپ نے سیاق و سباق سے کاٹ کے سمجھا ہے، آپ نے اس کو ما قبل و ما بعد کے کانٹیکس سے نکال کے سمجھا ہے۔ اب بتاؤ وہ سیدھا سے ترجمہ ہے، اس کو اگر کوئی آدمی کچھ کہے اس پہ تو ایک دم جیسے وہ بہت بڑی جو قرآن فہمی کا ادعا لیے ہوئے قطعیت کے ساتھ تردید سامنے آنا یقینی ہے۔ قرآن کے بارے میں اس خاص حلقے سے باہر جو بات بھی کی جائے گی وہ اس حلقے کی نظر میں سنے اور پڑھے بغیر غلط ہے۔ تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے دوست ہمیں بتائیں گے کہ بھئی یہ آیتیں ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حمیت کے حدود ہیں یا حمیت کا وجوب ہے، تو لیکن لوگ غلط سمجھتے ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں، تو اس بہانے ہمیں بہرحال وہ آیتیں مل جائیں گی۔ تو یہ ٹھیک ہے، مطلب یہ بہت رقیق القلب صاحب ہیں جو میرے دوست، کہ ان کا یہ کہنا 100% درست ہے کہ غیرت دینی کے نام پر جس مطلب جو بھیانک نتائج ہم نے اپنے ملک میں دیکھے ہیں، تو وہ بالکل غیرت دینی کے نام پر جس سفاکی درندگی اور بازاری پن کا مظاہرہ ہمارے یہاں ہی نہیں تمام مسلم دنیا میں جہاں تہاں دیکھنے میں آتا ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ حمیت ہے تو ایسی حمیت کو حرام کہنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اپنے دعوی حمیت پر اڑے ہو رہے ہیں تو وہ دین دشمنی سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم نے بھی بھگتا ہے، انہوں نے بھی بھگتا ہے، لیکن
اس خرابی کا علاج یہ نہیں ہے کہ حمیت کے اظہار ہی پر پابندی لگا دی جائے. اس کے لیے حمیت کا صحیح اظہار، مطلب آپ ایسے علماء اور مجھ ایسے عامیوں کو کر کے دکھانا تو ہوگا نا، ورنہ تو حمیت کا تصور، حمیت کا لفظ، حمیت کی درست تعریف، یہ سب اوجھل ہو جائے گی. تو یہ ذرا سا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی برائی کو ختم کرتے ہوئے اس برائی نے جس حق بات کو اپنی آڑ بنا رکھا ہے اس حق بات کو نہ ڈھانپ دیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اس آمیزش اور اس آلائش سے نکال کے پھر اس کا درست محل، مصرف اور استعمال کر کے دکھایا جائے. تو یہ ضروری ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ دینی، یہ تھوڑا سا لمبا کوٹ ہے، فرماتے ہیں دینی غیرت کے اظہار کی حوصلہ افزائی مجھے دعوت دین کے اہم مقصد سے براہ راست متصادم محسوس ہوتی ہے. ہم جس کسی کو بھی دین کی دعوت دیں گے ظاہر ہے کہ وہ ہم سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہوگا. اگر ہمارے مدعو کو جسے ہم دعوت دے رہے ہیں اسے یہ اطمینان نہیں ہوگا کہ وہ جو چاہے سوال کر سکتا ہے اور جو چاہے اعتراض کر سکتا ہے، تو وہ ہم سے کس طرح اطمینان کے ساتھ بات کر سکتا ہے اور ہم اس تک اپنی بات کس طرح پہنچا سکتے ہیں. اور اگر وہ ہر طرح کے سوالات اور تبصرے کر سکتا ہے تو ہماری دینی غیرت کا کیا ہوگا؟ وہ سوالات اور تند تبصرے وغیرہ ہمیں سننے پڑیں گے نا. تو وہ سننے میں ہماری دینی غیرت کا جو متداول تصور ہے وہ کہاں جا کے پناہ لے گا، یا وہ کیسے چھپایا یا دکھایا جائے گا؟ یہ مطلب ہے آپ کا. تو فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں دعوت دین کے غیر معمولی مواقع ہونے کے باوجود ہم ان سے خاطر خواہ فائدہ میرے نزدیک خاص طور پر اس ایک رکاوٹ کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکے ہیں، یعنی غیرت دینی کی غلط تعبیر اور اس کا غلط استعمال. تو اس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کے کام میں بہت رکاوٹ پیدا ہوئی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تو یہ مطلب آپ کی پوری بات یہ ہے. اب ہم اس کے آگے مطلب جیسے اپنی بات عرض کرتے ہیں. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دینی غیرت کو اس کے خلاف دین مظاہر تک محدود کر دیا ہے. میری رائے میں یہ مناسب نہیں ہے. تو آپ کی بات کو مان کر، یعنی اس کے اظہار سے روکا جائے، تو اگر اس کو مان کر آپ کی بات کو پھیلانے کی کوشش کی جائے تو مجھے قوی اندیشہ ہے کہ جو حمیت دین کو مطلوب ہے وہ بھی غائب ہو جائے گی، وہ بھی لوگوں کے لیے ڈراؤنی، ناگوار اور بد اخلاقی کا مترادف بن کے رہ جائے گی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک مکالمے کا تعلق ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہمارا مذہبی ذہن ہو، خصوصاً علماء، ظاہر مکالمہ ان کی ذمہ داری، میری تھوڑی ہے. تو فرض کیا مکالمے کی سماجی سطح، مکالمے کی علمی سطح وغیرہ، ظاہر جب آدمی ساتھ رہتے ہیں تو ساتھ رہنے سے مکالمے کے مختلف چینلز بنتے ہیں نا، تو اس میں آپ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے.
تو جہاں تک مکالمے کا تعلق ہے کہ ہم مکالمہ اس غیرت کے تصور کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو اس کی مکالمے مباحثے کی کچھ صورتیں ہم اپنی آسانی کے لیے فرض کیے لیتے ہیں۔ پہلی صورت مکالمے یا مباحثے کی ہے، وہ چاہے گفتگو میں ہو چاہے تحریر میں ہو، کہ اصحاب علم، مسلمان اصحاب علم کے درمیان ہونے والا اختلافی مکالمہ یا مباحثہ، اس میں جو چیزیں ضرورت کی، جو آداب اور شرائط ہیں اور جنہیں ہر قیمت پر ملحوظ رکھنا چاہیے دونوں گروہوں یا دونوں فریقوں کو جو ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، کہ وہ آداب و شرائط ہیں، وہ بس گنوا دیتا ہوں کہ باہمی احترام، اپنی غلطی کا احتمال، مطلب یہ بیدار رہے کہ میں غلط رائے پر بھی ہو سکتا ہوں، اور پھر صحیح بات، حق بات تک پہنچنے کا بے لوث جذبہ، بے نفسی یعنی خود کو غالب کر دینے کی جو عادت ہے عام، اس سے مکمل طور پہ پاک ہوئے بغیر مذہبی علماء میں مکالمہ یا مذہبی مکالمہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں ایک استثناء ہے کہ سب احترام، اپنی غلطی کا احتمال، دونوں مسلمان ہیں تو وہ ہے، لیکن ایک استثناء ہے کہ اگر اختلاف کی صورت مسلم علماء کے مباحثے کے درمیان حق و باطل اور دین و غیر دین کی بن جائے، یعنی یہ ہو جائے کہ ہمارا دین یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ دین نہیں ہے، یا یہ کہ حق وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے، تو اس طرح کے جو ایکسٹریم پولیرٹی اور تصادم میں جو ہے، اگر یہ سچویشن بن جائے تو اس میں مذکورہ بالا آداب اور شرائط کی پابندی ضروری اور لازمی نہیں رہتی، کیونکہ اس میں حمیت کو داخل کیے بغیر ہم مطلب یہ کہ مذہبی مکالمے کی اس سطح پر کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے، کوئی پروڈکٹیو نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ اسی طرح مکالمے کی دوسری جو سچویشن ہو سکتی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم یا مسلم اور ملحد، یعنی عام مسلمان اور ٹرینڈ ملحد کے درمیان ہونے والا اختلافی مکالمہ، تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ خیر خواہی سے ہوگا، اپنے حق پر ہونے کا یقین لازم ہے، یعنی خدا کو ماننے والے اور خدا کو نہ ماننے والے کے درمیان بحث ہو رہی ہے، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کہ کون صحیح ہے، نہ ماننے والا یا ماننے والا، اور دونوں ایک طرح کی مشترکہ لاجک اور نظام استدلال پر کاربند رہ کر ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے یا اپنی غلطی کو ماننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اب اس صورت میں جو شرائط اور آداب ہیں مسلمان کے لیے، چاہے وہ عالم ہو چاہے عامی ہو، وہ ہے کہ میں کسی بھی ملحد سے، کسی بھی اسلام کی تردید کرنے والے غیر مسلم سے جو کمپیٹنٹ ہے اپنی بات میں، اپنی روایت میں، تو اس سے بھی جب بات کروں گا تو بنیادی سبب خیر خواہی ہوگا۔ اس بحث میں بنیادی سبب یہ ہوگا
کہ میں اس کا یقینی خیر خواہ ہوں، تو یہ خیر خواہی مجھے ہر قدم پر ملحوظ رکھنی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے اپنے حق پر ہونے کا غیر متزلزل یقین لازم ہے کہ میں دین حق پر ہوں، چاہے میری بعض جو تعبیرات ہیں یا میری سمجھ میں آئی ہوئی بعض دینی باتیں غلط ہوں، لیکن میں دین حق پر ہوں۔ تو اس کا بالکل اٹل یقین اور اعتماد۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ دو بنیادی ستون ہیں اس اسٹرکچر کے۔ اب اس میں یہ کہ ممکنہ حد تک میں تحمل کا مظاہرہ کروں گا، یعنی اس کی جہالت پر، اس کی تھوڑا بدتمیزی پر، اس کی لاپرواہی پر، اس کی ایک حد تک بد اخلاقی پر تحمل کروں گا، نظر انداز کروں گا، اور اسے یہ تاثر دوں گا کہ جیسے میں نے یہ سنا ہی نہیں۔ لیکن اگر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی اہانت اگر وہ کرے گا تو پہلے میں اسے وارن کروں گا کہ بھئی میں اٹھ کے چلا جاؤں گا اگر تم نے یہ باتیں نہ چھوڑی، تو میں واک آؤٹ کر جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، بیٹھے رہو، لیکن وہ یہ بات کہنے کے باوجود 5-7 منٹ بعد دوبارہ وہی طرز عمل اور طرز گفتار اختیار کرتا ہے، تو پھر میں اسے واک آؤٹ کرنے کی وہ نوید نہیں سناؤں گا دوسری مرتبہ۔ پھر میں اس سے سخت رویہ اختیار کروں گا، مثلاً اپنی ناپسندیدگی کو کروڈسٹ فارم میں ظاہر کروں گا، اور ان باتوں سے پیدا ہو جانے والی لازمی نفرت کا اظہار کروں گا، اور پھر آئندہ کسی بھی موقع کے پر اس سے ملنے کی خواہش کو دل سے نکال دوں گا۔ یہ بنیادی نفسیاتی اور علمی آداب ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 دن بعد آئے اور کہے کہ بھئی میں ان باتوں سے توبہ کرتا ہوں یا ان باتوں سے بالکل دستبردار ہوتا ہوں، اب میں تم سے صرف پوچھوں گا، تو میں اپنے قطع تعلق والے فیصلے کو اسی وقت جو ہے وہ ترک کروں گا، اور پھر اس سے اسی خیرخواہی کے ساتھ، اسی ہیوملٹی کے ساتھ، اسی تکریم کے ساتھ مکالمے کا آغاز کروں گا۔ اب وہ سوال اور کی شکل میں جتنے بھی علمی طور پر سخت اعتراضات کرے گا، میں ان پر ہرگز جذباتی انداز سے ریئیکٹ نہیں کروں گا، بلکہ ان سب پر غور کروں گا، ان سب پر اس طرح بات کروں گا کہ جیسے میرے پاس بنا بنایا جواب نہیں ہے کہ میں اس پہ نافذ کر رہا ہوں۔ وہ 10 سوال کرے گا تو 6 کے جواب مجھے سوجھ گئے، وہ میں نے دے دیے، 4 میری اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہے، تو اس سے بے تکلفی سے کہوں گا کہ یہ 4 میں غور کر کے یا کسی عالم سے پوچھ کر اگلی نشست میں تمہیں سناؤں گا۔ تو یہ سارا ایک پورا کلچر ہے جس میں حمیت نظر انداز نہیں ہوئی، اور حمیت کے بہیمانہ ورژن کو اظہار پانے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا، لیکن حمیت انٹیکٹ رہی۔ تو ابھی میں عرض کروں گا کہ حمیت کا لفظ آتے ہی بعض نادانوں کی وجہ سے ایک ایگریشن اور فلاں ڈھما تصور آتا ہے، وہ سرے سے غلط ہے۔ تو خیر، تو
باقی یہ کہ کوئی عام آدمی وہ کسی ملحد یا کسی اسلام پر معترض غیر مسلم صاحب علم سے اس کا اگر وہ کوئی مکالمہ شروع ہونے کی نوبت آتی ہے تو اسے ہرگز اس میں فریق نہیں بننا چاہیے، اسے ہرگز اپنے دین کا ترجمان نہیں بننا چاہیے، اسے سیدھے لفظوں میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے علماء سے جا کے ملو، وہ تمہیں سمجھائیں گے، اور اگر وہ اصرار کرتا ہے تو وہ جگہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، اور وہ اگر آپ کے بھاگنے پر آپ پر آوازیں کستا ہے تو پھر آپ اس کی تحقیر کے مکلف ہیں، پھر آپ اس پہ آوازیں کسیں، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور اسے کہیں کہ چلو آج تمہاری اوقات میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں، چلو فلاں عالم کے پاس۔ یہ سب جملے کہنا میرے لیے بلندی مطلب میرے لیے اللہ کے قرب کو جو ہے وہ آسان کر دے گا، تو یہ ہے حمیت۔ تو باقی سب ٹھیک ہے کہ عالم دین کو ظاہر ہے کہ مخاطب جو ہے اس کا اعتراض غور اور تحمل سے سننا چاہیے، اس میں ظاہر ہے کوئی شبہ نہیں، کوئی وہ نہیں، لیکن بہرحال اعتراض اور اہانت میں ایک جوہری فرق ہے، یعنی کہ تحقیق اور تحقیر میں فرق ہے۔ تحقیق کو ویلکم کہا جائے گا چاہے وہ اعتراض کی صورت میں ہو، اور تحقیر پر ہمیشہ مضبوط رویہ اختیار کیا جائے گا صورتحال کی مناسبت سے۔ مطلب صورتحال جہاں یہ ہے کہ وہاں مسلمان بالکل کم ہیں تو وہاں آدمی جگہ چھوڑ دے گا، اور جہاں مسلم معاشرہ ہے وہاں جگہ چھڑوائے گا، چھوڑے گا نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اب اس میں جو ہمارے دوستوں نے وہ جو بات ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، دو باتیں اور، یا کہ غیرت کے اس تصور کو، مروجہ تصور کو مانتے ہوئے ہم صحیح بات سمجھائیں گے کیسے؟ ظاہر ہے وہ تو غلط بات کر رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں اسے صحیح بات سمجھا دیں۔ اب اس کی غلط بات کے درجات ہیں، وہ بہت بڑے بڑے مسائل میں غلط ہے، تو ظاہر اب اس سے جب بحث ہوگی، اس سے مکالمہ ہوگا، تو مطلب اس بات پہ میں یہ اب اپنی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ظاہر ہے عالم کرے گا، عالم تحمل سے سنے گا، عالم جو ہے وہ غصے کا اس وقت تک اظہار نہیں کرے گا جب تک اعتراضات میں خباثت نہ داخل ہو جائے، وہ ہوگی تو اس پر پھر یہ سب جو پھر اخلاق مداہنت ہے، نفاق ہے۔ تو اب یہ بتاتے ہیں کہ سب لوگ اپنی اپنی غیرت، اپنے اپنے تعصبات میں مبتلا ہیں اور اسے غیرت کا نام دے رہے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ غیرت بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متعلق ہو گئی ہے، اور جہاں سے اس کی نسبت ہونی چاہیے وہاں سناٹا ہے۔ ان غیرت مندوں کے یہاں بھی سب سے زیادہ فقدان حمیت آج کل کے سو کالڈ اظہار غیرت کرنے والوں کے یہاں ہے، تو اس میں ظاہر ہے ہم اور وہ بالکل متفق ہیں۔ تو اب اس میں جو ایک ذرا سا احتیاط سے کہنے اور سننے والی بات ہے، وہ یہ کہ دینی غیرت کے جس حیوانی تصور جو پایا جاتا ہے ارد گرد، اور اس تصور سے پیدا ہونے والے نفسیاتی اور عملی مظاہر اور نتائج کی طرف ہمارے دوستوں نے اشارہ فرمایا، اور پھر اس ساری غلطی سے پیدا ہونے والی دینی مشکلات کی نشاندہی بھی بالکل زبردست طریقے سے کر دی، تو اس سے کسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ 101% مجھے اس سے اتفاق ہے۔ اس سارے تجزیے،
سے اور اس سارے نتیجے سے۔ اب یہ بھی کہ یہ دینی حمیت کے اظہار کے مواقع نہیں ہیں جہاں پر اسے اظہار دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ پھر عرض کروں گا کہ دینی غیرت کا احساس، یعنی اس کی باطنی بیداری، اور اظہار یعنی اس کا قول یا فعل میں آنا، یہ جن مواقع پر واجب ہے، فرض ہے، وہ بعض حضرات ہمارے دوستوں کی بات سے فائدہ اٹھا کر ایسے واجب احساس اور اظہار کو بھی ناروا بتاتے ہیں۔ یہ ایک بہت سنجیدہ غلطی ہے۔ اس پر بھی اب اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر بھی اگر آپ کی نظر ہو جائے اور اس پر ان حلقوں میں بھی آپ کی اصلاحی کاوشیں جو جاری ہو جائیں اور نتیجہ خیز ثابت ہوں تو انشاءاللہ بات متوازن ہو جائے گی کہ ہم حمیت والے، جیسے ہمیں حمیت کے خانے میں ڈال دیا گیا تو ہم اپنی حمیت کی حفاظت کروائیں بھیڑیوں سے، اور آپ علم والے ہیں تو علم والوں کو آپ کہیے کہ یار حمیت بھی کوئی شے ہوتی ہے اور علم دین اس سے مشروط ہے۔ اب باقی اس کے اظہار اور اس کے وہ اس کا تعلق حکمت عملی سے ہے۔ تو یہ ہمارے محترم دوست کے 6 استفسارات تھے، تو ہم نے اس میں سے جو ہے وہ 4 پہ تو اپنے معروضات پیش کر دیے، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو اس وجہ سے جو 2 رہ گئے ہیں ان پر اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں گفتگو کریں گے، اور اپنے بس بھر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ صحیح جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کریں، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ جن سے ہم بات کریں گے وہ یقیناً اس قابل ہیں کہ وہ ہمارے اس وہم کو کلیتاً یا جزواً دور کر کے دکھا دیں کہ نہیں تم مکمل طور پہ غلط جگہ کھڑے ہو، یا تم صحیح جگہ پر ہو، بیٹھے صحیح جگہ پر ہو، پاؤں غلط جگہ پہ ٹکا رکھا ہے۔ تو جو وہ کہیں گے پھر اس پہ آگے چلیں گے انشاءاللہ۔